علامہ اقبال ایک آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے اپنے قلم اور اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے. علامہ اقبال نے جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اسی کو اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ کے امتی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. یہ محبت بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتی، ہر کسی سے نہیں ہوتی، ہر کسی کو نہیں ہوتی اور ہر کسی سے نہیں ہوتی. ابھی ہم نے تو غلط مفہوم نکال لیا ہے محبت کا، لیکن واللہ باللہ تم عشق کا مطالعہ کرو، عاشق اور محبوب تم دیکھنا چاہتے ہو تو کتابوں کا مطالعہ کرو، تب معلوم چلے گا ہاں بھائی عشق بھی کوئی چیز ہے، عشق بھی کوئی چیز ہے، محبت بھی کوئی چیز ہے. ابھی ہم نے تو اس کا معنی ہی پورا چینج کر کے رکھ دیا، بدل کے رکھ دیا ہے. جب محبت کا نام آتا ہے، عشق کا نام آتا ہے، لب کا نام آتا ہے تو ہمارا ذہن ایک طرف سمیٹ کر رہ جاتا ہے. تم کیا جانو محبت میں کتنی بڑی طاقت ہے، محبت میں کتنی بڑی طاقت ہے. جب صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پکی اور سچی محبت کی نا، تو پھر غار میں ڈرے نہیں، بل پہ اپنا پیر رکھ دیا، اپنا پیر رکھ دیا اور سانپ نے ڈس لیا، اور اسی سے حضرت صدیق اکبر کا انتقال بھی ہوا، اسی سے وہ شہید بھی ہوئے. جب عشق ہوتا ہے، جب عشق ہو جاتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اپنی پرواہ نہیں ہوتی، صرف محبوب کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے. خود کھاؤ یا نہ کھاؤ اس کی فکر نہیں ہوتی، فکر اس چیز کی ہوتی ہے میرا محبوب کھایا کہ نہیں کھایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب محبت ہوئی تھی تو آپ نے سنا ہوگا حضرت علی جب میدان میں نکلا کرتے تھے تو ظاہر میں بالکل پتلے دبلے اور پست کرتے، لیکن جب میدان میں نکلا کرتے تھے تو ہزاروں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے. خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے. کیا ہے یہ عشق ہے. حضرت علی کیا یہ نہیں دیکھتے تھے میرے اوپر کیا ہے، یہ دیکھتے تھے میرے محبوب کے سامنے کیسے آئے، میرے محبوب کے سامنے اس کی ضرورت کیسے ہوئی ہے، میرے محبوب کے سامنے تلوار لے کر آئے، میرے محبوب کو دھمکی دے، میرے محبوب کے اوپر انگلیاں اٹھائے. حضرت علی نے کہا نا یہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ عشق مجھے ہوا ہے، میرا محبوب وہ ہے، اگر محبوب کو تکلیف ہوئی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس سے پہلے کہ محبوب کو تو تکلیف دے تو ہی چلا جا. فاتح خیبر نے اتنی جنگیں لڑی. حضرت بلال کو دیکھو جب عشق کے دریا میں گوتا لگا چکے، جب عشق کے دریا میں ایک دم ڈوب گئے، جب بلال حبشی کو مارا جاتا تھا کہنے والے نے کہا اے بلال تو نے ایمان لا لیا، تو نے محبوب کو محبوب مان لیا، تو مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ تاکہ تجھ پر ظلم و ستم نہ ہو. حضرت بلال کیا کہتے ہیں، اس عشق میں مزہ ہی کیا ہے جس میں تکلیف نہ ہو.
اگر مجھے اپنے ایمان کو چھپانا ہی تھا تو میں ایمان کیوں لایا؟ میں اسی لیے ایمان لایا کہ دنیا کو بتا چکوں کہ میرا محبوب دنیا کے اندر سب سے انوکھا محبوب ہے، کہ اس کے خاطر مار کھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے، اس کے خاطر مار کھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے، اس کے خاطر جب مجھے پریشان کیا جاتا ہے، جب مجھ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تب بھی مجھے مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کوڑا میرے جسم پہ لگ رہا ہے، بلکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ کس لیے مار رہا ہے، میرے محبوب کے لیے مار رہا ہے، میں نے ان پر ایمان لایا، انہیں اپنا محبوب بنایا، اس لیے مار رہا ہے۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مسکان پھوٹ جاتی تھی کہ ہاں میں کامیاب ہوں، کہ دنیا کے اندر لوگ مال و دولت کے لیے مار کھاتے ہیں، لوگ اپنے لیے مار کھاتے ہیں، لیکن میری قسمت پر میں ناز کروں کہ میں محبوب کے لیے مار کھا رہا ہوں۔ یہ عشق ہے، یہ عشق کا جھلک ہے۔ جب عشق دیکھنا ہو تو یہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، اور صحابہ کرام کی جھلک دیکھنا ہو، جب ان کا ادنا سا جھلک دیکھنا ہو تو بریلی میں بیٹھا ہوا مجدد کو دیکھو، امام احمد رضا خان سرافہ اس کے مصطفیٰ میں ڈوب چکے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، میں تجھ سے ہی محبت نہیں بلکہ تجھ سے جو اٹیچ ہیں، تجھ سے جو نسبت رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، تن کا تو ہمارے بھی ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مان پھول۔ اور کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ یا رسول اللہ، آپ سے نسبت امام حسین، امام حسن اور فاطمہ الزہرا کو ہو گیا تو یا رسول اللہ میں ان سے بھی محبت کرنے لگا۔ یا رسول اللہ، آپ کو چاروں یار سے نسبت ہے تو ہم چاروں کو ماننے لگے، صدیق بھی ہمارے لیے، عثمان بھی ہمارے لیے، عمر بھی ہمارے لیے، علی بھی ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج بن گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے جس سے محبت کی اور جس نے آپ سے محبت کی اس سے امام احمد رضا محبت کرنے لگا۔ یہ عشق کا جب اچھال مارتا ہے، جب عشق جوش میں آتا ہے، جب عشق بےتاب ہو جاتا ہے تو کیفیت اسی طرح ہوتی ہے۔ ہم دور نہیں لے چلتے، 4 سال پہلے ایک علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں، قسم خدا کی کہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مسجد کا امام، اللہ اکبر، عشق ہوا، کس سے ہوا؟ مصطفیٰ سے ہوا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کی شان و شوکت پر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کیے، مصطفیٰ کے سامنے لوگ گستاخیاں کرنا شروع کیے تو خادم حسین رضوی پاکستان کے لاہور سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں، یہ وہ محبوب ہے کہ جس پر جب انگلیاں اٹھی ہے ان کے چاہنے والے تلوار لے کر میدان میں آئے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جب صحابہ تھے تو صحابہ نکلے، تابعین تھے تو تابعین نکلے، تبع تابعین تھے تو تب نکلے، ائمہ تھے تب نکلے۔ اب رسول اکرم پر اس زمانے میں اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ان کا عاشق، ایک ادنا سا عاشق لاہور کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی رسول اکرم پر آواز اٹھائے، کوئی رسول اکرم کو برا کہے۔ علامہ خادم حسین رضوی جو دونوں پیر سے اپائز تھے، دونوں پیر نہیں تھے، لیکن جب عشق آتا ہے کون کہتا ہے طاقت جسم کی سلامتی میں ہے، کون کہتا ہے مال و دولت ہے تب طاقتور انسان ہے، کون کہتا ہے ہمارے پاس لوگ ہیں تب طاقتور انسان ہے؟ نہیں، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ بیٹھ جائے وہی سب سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔
علامہ خادم حسین رضوی نے ایک شعر کہا تھا. کہا تھا؟ کوئی اسی روم میں بیٹھ کے نہیں کہا تھا, مرغ مسلم کھا کے نہیں کہا تھا, لیکن اس کا اثر دیکھو. علامہ خادم حسین لاہور کے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ نبی کی گستاخی کرنے والا کھلے آسمان گھوم رہا ہے. اس وجہ سے بیٹھے تھے اسے پھانسی دو. جس زبان سے اس نے میرے محبوب کے شان میں بھونکا ہے اس زبان کو کھینچ لیا جائے. علامہ خادم حسین ٹھنڈی کے موسم میں دونوں پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر جب وہاں دھرنے پر یہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اس کا اثر امریکہ میں بھی دکھا. اس کا اثر جو ہمارے ملک ہیں, جو عیسائیت اور یہودیت کے ملک ہیں, جہاں جرمنی, جاپان, سری لنکا, ہر جگہ علامہ خادم حسین رضوی کے اس شعر کو سنا گیا اور جرمنی کہنے پر مجبور ہو گیا. جرمنی میں جو تھے, جو انڈونیشیا اور کیا بولتے ہیں امریکہ, کہ جو وہاں کے کارکن تھے, جو وہاں کے ذمہ دار تھے, وہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کون سا بابا ہے جس کے پیر بھی نہیں ہیں, ویل چیئر پر آتا ہے, لیکن جب یہ بولتا ہے تو دل دہل جایا کرتا ہے کہ ہاں بھائی بولنے والا کیسا ہے, دیکھنے میں تو معذور ہے لیکن اس کے آواز میں طاقت ہے, اس کے آواز میں وہ طاقت ہے. تو یہ طاقت ملی کہاں؟ وہیں سے ملی ہے. کہاں سے ملی ہے؟ مدینے والے سے ملی ہے. علامہ خادم حسین جب وہاں سے بولتے ہیں تو امریکہ کہنے پر مجبور ہو گئی یہ لوگوں, اگر یہ 2-3 سال اور رہ گیا نا تو پورے دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا. عشق ہے, لوگ سے نہیں عشق سے ڈرتے ہیں, عاشق سے ڈرتے ہیں. جب عشق جو ہے اپنے اونچائی, اپنے بلندی تک پہنچ جائے تو لوگ پھر ہتھیار نہیں عاشق سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. لاکھ ہمارے پاس ہتھیار ہو لیکن جانتے ہیں سامنے عاشق ہے, اسے تلوار سے ڈراؤ نہیں ڈرے گا, اس سے گولیوں سے ڈراؤ نہیں ڈرے گا, اس سے تم کسی طرح سے ڈرا نہیں سکتے کیونکہ اس کے کندھے پر مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہے اور اس کا سینہ مصطفیٰ کے عشق سے معمور ہے, روشن ہے. اب اسے ڈرانا مشکل نہیں ہے. علامہ خادم حسین کو جب ہم پڑھتے ہیں, قسم خدا کی 3 دن ان کا عرس تھا, کل تھا اور پرسوں اور بیتا ہوا پرسوں, پھر کیا بولتے ہیں 3 دن عرس تھا. جب لاہور کا منظر دیکھو تو تم پریشان ہو جاؤ گی کہ ایک غریب گھر کا خاندان, ایک غریب گھر کا آدمی جس کی پہچان کہیں نہیں تھی, جسے کوئی جانتا نہیں تھا, ایک معمولی سا عالم جسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, لیکن جب اس نے نبی کے ناموس پر پہرا دینا شروع کیا تو ساری دنیا انہیں جاننا شروع کر دی. آج بھی علامہ خادم حسین رضوی نے ایک نعرہ دیا, لبیک یا رسول اللہ. پورے دنیا میں سمجھتا ہوں 3 سال کے اندر سب سے زیادہ نعرہ لگنے والا اگر کوئی نعرہ ہے تو وہ لبیک یا رسول اللہ ہے. اور جہاں پر لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگنا شروع ہوتا ہے, باطلوں کے پیر میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. جب یہ نعرے میں یہ طاقت ہے تو یہ نعرہ دینے والے کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ نعرے میں یہ طاقت ہے تو نعرہ دینے والے کا مقام کیا ہوگا؟ سنو, علامہ خادم حسین رضوی کس لیے بولے؟ اسی لیے بولے کہ میرے محبوب کے شان میں تم بھوکو گے, میرے محبوب کے شان میں بھوکو گے. 1400 FIR درج تھے. کتنے؟ 1400 FIR درج. کس کے اوپر؟ بابا خادم حسین رضوی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے, دونوں پیر سے معذور. ارے وہ کس کا کیا بگاڑ لیں گے, لوگ دیکھ کر یہی سمجھیں گے نا دونوں پیر نہیں ہیں, دونوں پیر سے وہ تو سلامت نہیں ہے, ویل چیئر پہ بیٹھا ہے, کیا کر لے گا یار کسی کا. لیکن 1400 FIR درج. بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ جب بندہ بولتا تھا نا, بندہ جب بولتا تھا تو دیش کے اندر جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سب ہل جایا کرتے تھے. عشق کی برکت ہے, یہ عشق کی طاقت ہے کہ جب جس کے سینے میں عشق آ جائے اس کے زبان میں بھی اللہ تعالیٰ قوت حیدری عطا فرما دیتا ہے. قوت
حیدری عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تم صحابہ کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو علامہ خادم حسین رضوی کے زندگی کو پڑھ لو۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ صدیق اکبر کس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے تو ایک جھلک دیکھنا ہو تو خادم حسین رضوی کے سیرت کو اٹھا کر تم پڑھ لینا، تم دیکھ لینا، معلوم چل جائے گا۔ جب یہ ادنا سے عاشق کا یہ عالم ہے تو صدیق اکبر کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ علامہ خادم حسین رضوی 1400 FIR درج۔ جب FIR درج ہوئے تو پولیس والے، پاکستان گورنمنٹ جو پولیس تھی وہاں کی، وہ گئی۔ اب سنو، کلیجہ پڑ جائے گا مسلمان۔ عشق میں دشواری تو ہے، عشق میں پریشانی تو ہے۔ اگر عشق کرنا ہے تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جب پہرا دیا تو اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ صحابہ نے جب پہرا دیا تو صحابہ کو بھی ستایا گیا، مارا گیا، ہر طرح سے ان کو ایذا پہنچائی گئی۔ جب علامہ خادم حسین کی باری آئی، مسلمانوں اپنے دل میں ان کی باتوں کو تم بیٹھانے کی کوشش کرو اور اپنا زیبہ انہیں بنا لو، اپنا کردار ان کے کردار جیسا بنا لو۔ اگر تمہیں فالو ہی کرنا ہے تو تم علامہ خادم حسین رضوی کو فالو کرو۔ قسم خدا کی، پولیس والے جاتے ہیں، ان کا چھوٹا سا گھر ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں پیر سے معذور ہیں، آپ دونوں پیر سے معذور ہیں، بخار کی حالت میں ہیں، آپ کو شدت سے بخار چڑھا ہوا ہے۔ پولیس والے جاتے ہیں، آپ کے بستر پر سے آپ کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور کھینچ کر نیچے گرا دیتے ہیں اور گھسیٹ کر گاڑی پر رکھتے ہیں۔ پولیس والے اپنے گاڑی پر رکھتے ہیں اور اسی طرح جب تھانے میں پہنچتے ہیں، جب پولیس چوکی میں پہنچتے ہیں، وہاں گاڑی پر سے ایسے اٹھا کر ایسے کھینچتے ہیں کہ گاڑی سے ڈائریکٹ علامہ خادم حسین رضوی زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے نظر میں گرنا تھا، لیکن قسم خدا کی میں کہتا ہوں وہ گاڑی سے گرنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی خود فرماتے ہیں، اپنے زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اس گاڑی کے پاس سے گھسیٹ کر جیل کے اندر لے جایا گیا اور جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب اتنا معاملہ ہو گیا تو میں رویا نہیں، میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اتنا ظلم و ستم کے بعد چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اس کے مصطفیٰ سینے میں اس قدر بس گیا تھا کہ اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ جب پولیس والوں نے پوچھا، اے بابا تیرا تو پیر بھی نہیں ہے، تو تو چل بھی نہیں سکتا، تیرے ساتھ ہم نے اتنا ظلم و ستم کیا لیکن تو رویا نہیں؟ تو علامہ خادم حسین کا جواب سنو، کہتے ہیں مجھے رونا آیا، مجھے رونا آیا، لیکن اس بات نے مجھے رونے سے روک دیا کہ اے خادم تو روئے گا، تو روئے گا، تو اپنے لیے مار کھایا تو رو تو سمجھ میں آئے، لیکن تجھے مارا جا رہا ہے تیرے زمین کے لیے نہیں، تیری اولاد کے لیے نہیں، تیری ذات کے لیے نہیں، تیری جان کے لیے نہیں، بلکہ تجھے مارا جا رہا ہے مدینے کے تاجدار کے لیے۔ جب یہ خیال آیا تو میرے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میں یہ ناچیز، یہ غلام، یہ عاشق اگر کسی کام میں آیا، مصطفیٰ کے کسی کام میں آیا، مصطفیٰ کے لیے مار تو کھا سکتا ہے۔ یہ عاشق ہے، یہ عشق کا اولا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ عشق کا۔ قسم خدا کی کہتا ہوں اگر ہم مصطفیٰ کے لیے مار نہیں کھا سکتے تو کم سے کم نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ بولو بولو، اگر ہم مصطفیٰ کے لیے مار نہیں کھا سکتے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم مصطفیٰ کے لیے گھسیٹے نہیں جا سکتے تو درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم مصطفیٰ کے لیے کچہری کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لیا، سجا تو سکتے ہیں نا، سنت رسول تو سجا سکتے ہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہاں میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں، لوگ دیکھ کر کہہ دیں ہاں یہ مصطفیٰ کا عاشق۔ یہ دعوے دار بہت ہیں، کام کرنے والے بہت کم۔
قسم خدا کی کہتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی کی جب تم زندگی پڑھو گے تو تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ بھائی عشق ہو تو اس طرح ہو، عشق ہو تو اس طرح ہو۔